لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وتقدس في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات ارشاد پروردگار ہے کہ لوگوں اپنے اس پروردگار کی بندگی و عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور جس نے تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا۔ گویا اس آیت میں ایک دلیل اور ایک ریزن بتایا گیا ہے کہ کیوں اللہ کی عبادت کریں، کیوں اس کی بندگی کریں۔ تو سمپل سا جواب اسی آیت کے الفاظ میں کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، ظاہر ہے جو تمہارا خالق ہے، جو تمہیں پیدا کرنے والا ہے، جو تمہیں معرض وجود میں لانے والا ہے، وہ مستحق ہے، وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کی بندگی ہو۔ اس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا۔ وہ خالق ہے۔ اس کا خالق ہونا، رازق ہونا، رحیم ہونا، غفور ہونا، مالک ہونا، اس کے تمام صفات اور اس کی عطا اس بات کی متقاضی ہے کہ خلق ہونے والے، رزق پانے والے، اس کی بارگاہ سے نعمتوں کو حاصل کرنے والے اس کی بارگاہ میں سر جھکائیں اور عبادت کریں۔ ظاہر ہے کہ عبادت کا مطلب صرف 5 وقت کی روزانہ کی نماز ادا کر لینا ہی نہیں ہے۔ نماز بہت ہی بنیادی فریضہ ہے، لیکن احساس بندگی زندگی میں ہر لمحہ، ہر جگہ، ہر موقع پر، ہر سچویشن میں انسان یہ یاد رکھے کہ اس کا کوئی رب ہے، اور یاد رکھنے کے ساتھ بندہ ہونے کے تقاضے کو پورا کرے۔ کبھی بھی انسان کا اپنے رب سے تعلق اور کنیکشن ٹوٹ نہیں سکتا ہے، ٹوٹنا ہی نہیں چاہیے۔ انسان بندھا ہوا ہے فطرت کے ساتھ۔ اگر اللہ کی بندگی نہیں ہوگی تو انسان خود بخود شیطان کی بندگی کرتا ہے۔ بندگی تو قسمت میں ہے، فطرت میں ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کی آیتیں ہیں کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے فرزند آدم، کیا ہم نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا، عہد نہیں لیا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو، اطاعت نہ کرو، شیطان کو فالو نہ کرو،
اور پھر دلیل بھی اسی آیت میں دے دی کہ بے شک وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے. کوئی کھلے ہوئے دشمن سے محبت کر کے اسے فالو کر کے اس کی بندگی کرے گا. اللہم صلی علی محمد. اتنا بھی نہ کم کر دیں کہ ہم اپنی آواز نہ سن پائیں. اصل میں آپ لوگوں کو آواز پہنچ رہی ہوتی ہے, تھوڑا سا ہمیں لگے کہ اچھی آواز جا رہی ہے تو ذرا اطمینان ہوتا ہے, تو بعض اوقات ہاں ابھی بہت صحیح ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. شیطان کھلا ہوا دشمن ہے. انہ عدو مبین, مسلسل حملے کرنے والا. کل آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی گئی تھی, یاد دلایا گیا تھا آپ کو, ورنہ آپ سب جانتے ہی ہیں. ہماری جو زندگی گزر رہی ہے, ایسا نہیں ہے کہ کبھی پیس اور امن میں ہم گزار رہے ہیں اور کبھی جنگ میں گزار رہے ہیں. ایک جنگ تو مسلسل جاری ہے, غلط فہمی نہ ہو. یہ جنگ کوئی تلواروں کی جنگ ہو ضروری نہیں ہے. یہ کوئی میدان جنگ میں باہر سے آنے والے حملے اور ہتھیار ہوں اور اس کو ڈیفینس کرنے کی بات ہو. یہ تو ٹائم کے ساتھ کبھی اس میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے, کبھی جنگ ہوتی ہے, کبھی جنگ بند ہو جاتی ہے. مگر ہماری اور شیطان کی جو جنگ ہے وہ جنگ بندی کبھی ہونے والی نہیں ہے. اور یہ ایسا ظالم ہے کہ ہم جنگ نہ بھی کرنا چاہیں تو وہ کہاں چھوڑنے والا ہے. اس کو تو چھوڑنا ہے ہی نہیں, مگر یہ کہ کوئی اس کا مضبوط سپاہی بن جائے, اس کا آسان شکار بن جائے, بلکہ اس کی فوج کا حصہ بن جائے. شیاطین جن و انس, یعنی انسان اس مرحلے تک پہنچتا ہے کہ وہ بھی خود شیطان بن جاتا ہے مجسم. تب بھی ظاہر ہے کہ وہ ایک طرح سے شکست کھا رہا ہے, مگر جنگ میں ہارتا ہارتا جا رہا ہے. زندگی کا کوئی لمحہ ایسا خالی نہیں ہے کہ جس میں شیطان کے حملے نہ ہو. جس زمانے میں ہم جیتے ہیں, اگر اس کو میں اپنے طور پر ایک رخ دوں تو یہ زمانہ ایسا ہے جس میں شیطان لوگوں کا بڑی تیزی کے ساتھ شکار کر رہا ہے, اور ہر اعتبار سے اس نے ہر حربے کو روئے کار لا کر کوئی ہتھیار, کوئی طریقہ ایسا نہیں بچا جو شیطان آزما نہ رہا ہو, اس وقت نہ چلا رہا ہو. آپ حضرات کل کی مجلس میں سماعت فرما چکے کہ گزشتہ امتوں میں ہر نبی کے زمانے میں کوئی ایک مخصوص برائی تھی یا کچھ برائیاں تھیں, لیکن آخری زمانے میں ہر طرح کی برائی پائی جاتی ہے. اور یہ حملے چاروں طرف سے جاری ہیں, نان سٹاپ یہ سلسلہ چل رہا ہے, مگر پھر بھی منتظر امام کا انتظار کرنے والا وہ مایوس نہیں ہوتا. وہ عزاداری اور انتظار کی نورانیت اور حرارت سے اپنے آپ کو نورانی بنا کر کے وہاں سے طاقت لے رہا ہے اور شیطان کا مقابلہ کرتا رہتا ہے. جیسا کہ احادیث میں کہا گیا ہے کہ آخری زمانے میں دنیا میں ظلم و جور بھر جائے گا. ایک جملہ میں کل کا پھر دہرا دیتا ہوں, جو لوگ شروع سے ہوتے ہیں وہ زیادہ بہتر ساتھی ہوتے ہیں. مجلس میں تو لوگ شریک ہو جائیں گے انشاءاللہ, آخری لمحے تک بھی جو پہنچے گا ثواب تو مل جائے گا, مگر گفتگو اور موضوع کے حوالے سے جو لوگ شروع سے ہیں تو وہ بہتر ساتھی ہوتے ہیں. تو یہ بہت مشہور حدیث ہے, اور بار بار کئی احادیث میں یہ مضمون بیان کیا گیا کہ حضرت جب تشریف لائیں گے تو دنیا کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دیں گے کما ملئت ظلمن و جورا, جیسا کہ ظلم اور جور سے دنیا بھر چکی ہوگی. یہ ملا کہتے ہیں بھر جانے کو, جیسے گھڑے میں پانی بھر جائے تو وہاں کہتے ہیں ملا, تو پھر کوئی حصہ بچا نہیں, ہر جگہ ظلم بھر جائے گا. اور اس پر غور کریں آپ, علماء نے اس پہ بحث بھی کی ہے. یہ ملئت ظلمن و جورا کہا گیا, پورا زمانہ مشرق اور مغرب کا کوئی نقطہ, کوئی ایک ایسا بھی مکان اور مقام بچا نہیں ہوگا کہ جہاں تک ظلم نہ پہنچا ہو, ظلم بھر نہ گیا ہو, جہاں پر ظلم پوری طرح سے سایہ فگن نہ ہو. اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ دنیا کے سب لوگ ظالم ہو جائیں گے, توجہ کریں, یہ نہیں کہا گیا کہ دنیا ظالموں سے بھر جائے گی. فرض کریے اگر 7 بلین یا 8 بلین جتنے بھی ہیں, اب آپ لوگ کریکشن کر لیں جو بھی نمبر ہیں, انسان ہیں, تو یہ نہیں کہا گیا کہ جتنے انسان ہیں سب ظالم بن جائیں گے, نہیں, مگر زمانہ پورے کا پورا ظلم سے بھر جائے گا. اس کی تفصیل میں بتایا گیا کہ اصل میں آپ اس کو برا نہ مانیں,
ہو سکتا ہے کہ اس ظلم کا حصہ ہم بھی ہیں، کیونکہ ظلم کا مطلب ایک تلوار کا بھی ظلم ہے، جنگوں کا ظلم ہے، لوگوں کو مستضعف بنا کے رکھنا، ان کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھانا بھی ظلم ہے، اور بہت سے ظلموں میں سے ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو دنیا کے اندر، میں اپنے طور پر پھر سادہ کر کے اس گفتگو کو بہت سامنے کی باتوں کو آپ کے سامنے عرض کرتے ہوئے، دنیا کے اندر کا جو لائف سٹائل ہے، طرز زندگی ہے، وہ شرک آلود اور مشرکانہ ہو جائے گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ بظاہر ہم بھی نمازیں پڑھ رہے ہوں، کچھ نیکیاں بھی کر رہے ہوں، برا نہیں مانے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ خدا نخواستہ کسی غلط راہ پر ہیں، نہیں، جو سسٹم ہے جینے کا، اگر ہم نے غور نہیں کیا تو گویا ہم بھی اس سسٹم کا حصہ بن رہے ہیں۔ اور دنیا داری مثلا اس سسٹم کا ایک طرح امتیاز یہ ہے کہ دنیا سے زبردست اٹیچمنٹ ہوتا ہے۔ دنیا داری میں بے پناہ کمپٹیشن ہے، دنیا داری میں، دولت میں، حسن میں، ایک دوسرے سے کا دکھاوا، تکاثر، قبیلہ پرستی، رنگ و نسل کا فرق، کہنے کو دنیا میں بڑے سلوگنز جاری کیے کہ بھائی 20th سینچری، 21st سینچری، اب کوئی ڈسکرمنیشن نہیں بچنے والا، اب کوئی فرق نہیں، اب ہیومن رائٹ، سب باتیں ہوتے ہیں۔ اب دیکھ رہے ہیں آج کل دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کسی ایک کنٹری کی بات نہیں ہے، یہ صرف کوئی پولیٹیکل گفتگو نہیں ہے، ہر جگہ ایکسٹریمزم بڑھتا جا رہا ہے، شدت پسندی بڑھتی جا رہی ہے، رنگ و نسل کے فرق کو اور نمایاں طور پر پیش کیا جا رہا ہے، اور دنیا داری میں کمپٹیشن ہے۔ مومن کی زندگی میں بھی ہمیشہ کمپٹیشن ہوتا ہے، اور ہونا چاہیے۔ قرآنی لفظ ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، دوڑو، جلدی کرو، ایک دوسرے کے ساتھ مسارعہ، یعنی جہاں پر ایک طرح کا مسابقہ کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کرنا، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ اچھا، غلط فہمی نہ ہو، جب ہم نیکیوں کی راہ میں آگے بڑھتے ہیں تو یہ نہیں کہ بھئی میں نیکی کا ثواب مجھے مل جائے تمہیں نہیں ملے گا۔ نیکیوں کی کمپٹیشن میں کوئی ہارتا نہیں ہے۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی کہ نہیں؟ دیکھیں، مسابقہ خیر میں کوئی لوزر نہیں ہوتا ہے۔ کربلا میں شہادت کی مسابقت تھی مگر ہارا کوئی نہیں تھا، ایک سے بڑھ کر ایک نصرت امام حسین میں آگے بڑھنا چاہتا تھا، مگر وہاں نہ کوئی جلسی، نہ کمپٹیشن ایسا کہ جس سے دنیا داری ہو، جہاں پر تانے ہوں، جہاں پر کسی طریقے کا کینہ پیدا ہو، نہیں، وہاں ایسی کیفیت تھی کہ عشق حسینی کے نور سے دل لبریز تھے، ان کی زندگی میں رنگ حسینی ایسا رچ بس گیا تھا کہ ظاہری طور پر دیکھیں تو نہ سب کا رنگ ایک تھا، نہ سب کی ایج ایک تھی، نہ جنڈر کے اعتبار سے، اس لیے کہ عورتیں بھی تھے، مرد بھی تھے، نہ ایجوکیشن لیول کے اعتبار سے، کوئی پرانا حافظ قرآن ہے، کوئی نیا آنے والا راستے میں وہاب کلبی ہے، اور نہ رنگ کے اعتبار سے کوئی سیاہ غلام جون ہے تو کوئی حبیب ابن مظاہر ہے، صحابی رسول ہے تو کوئی شبیہ رسول علی اکبر ہے۔ آپ دنیا کے جتنے ڈفرینسز چاہیں وہ سب کے سب کربلا میں نظر آتے ہیں، لیکن ہر رنگ مٹ جاتا ہے رنگ حسینی میں، ننھا بچہ علی اصغر بھی اور بوڑھا حبیب ابن مظاہر بھی، کڑیے جوان شبیہ رسول بھی اور سیاہ غلام جون بھی، سب ایک ہی صف میں کھڑے نظر آئیں گے، ہر رنگ کو مٹا کر رنگ حسینی میں اپنے آپ کو غرق کر کے بس توحید کے جلوے دکھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی بارگاہ میں۔ تو دنیا کا جو جینے کا طریقہ ہے جس کو ہم لائف سٹائل کہتے ہیں، اگر ہم نے غور نہیں کیا تو ممکن ہے کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور کچھ نیکیاں بھی انجام دے رہے ہیں، لیکن ہماری سوچ ایک بندے والی، عبدیت اور تسلیم والی نہ ہو، خداوند عالم کی بارگاہ میں احکام الہی کے سامنے سر جھکا کر تسلیم ہو جانا، اور پھر اپنے رب کو مسلسل برقرار رکھنا۔ اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے، چونکہ شیطان کے چاروں طرف سے حملے ہیں، اگر اللہ کی بندگی نہیں ہوگی تو شیطان کی بندگی اور شیطان کی اطاعت اپنے آپ یقیناً آ جائے گی۔ میں اس بحث کی تفصیل میں اس وقت نہیں جا سکتا، قرآن مجید کی آیتیں ہیں، ایک طرف ولایت الہی ہے، ایک طرف ولایت
شیطان ہے. اگر اللہ کی ولایت کے سائے میں نہیں آئے تو خود بخود شیطان کی ولایت میں چلے جائیں گے. شیطان کی ولایت میں گئے تو کیا ہوا؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. جب اللہ کی ولایت میں آتے ہیں، جو کہ علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے، امام کی ولایت اللہ کی ولایت ہے، رسول کی ولایت اللہ کی ولایت ہے، اگر ان کی ولایت میں آتے ہیں تو اندھیروں سے نور کا سفر ہوتا ہے. اور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو لوگ خدا کی نعمتوں کو اور اس کی حقانیت کو، توحید کو ٹھکراتے ہیں، ان کا ایک ولی نہیں بہت سے ولی ہو جاتے ہیں. شیطان بھی ایک نہیں، شیطنتیں اور شیاطین ہوتے ہیں، طاغوت کی الگ الگ شکلیں ہوتی ہیں. نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ وہ نور سے نکل کر اندھیروں کی طرف جاتے ہیں. تو درمیان میں کوئی گرے ایریا نہیں ہے. ہم یا ولایت امام، ولایت رسول اور ولایت خدا کے سائے میں زندگی گزاریں، یا خود بخود شیطان کی ولایت آئے گی. اور شیطان اپنے آپ خود کو پیش کر دیتا ہے. یاد رکھیں، ہو سکتا ہے ہم نے آپ کی خدمت میں کبھی عرض کیا ہو، کسی اور سے سنا ہو، شیطان کبھی آپ کے پاس ایک فارم دے کر کے فارملٹی کے ساتھ نہیں آتا کہ آپ اس فارم کو فل کر دیں، نام، سرنیم، ایڈریس اور پوری ڈیٹیل دینے کے بعد پھر ایک بار ڈبل چیک کر لیں، اس بٹن کو کلک کریں، اگری، پھر آپ شیطان کے ہو گئے. ایسا نہیں ہوتا ہے. لا تتبعوا خطوات الشیطان. شیطان اسٹیپ بائی اسٹیپ شکار کرتا جاتا ہے، قریب کرتا جاتا ہے. اور پھر انسان جب اس کا ہو جاتا ہے تو ایک مرحلہ وہ بھی آتا ہے کہ انسان خود شیطانی فوج کا حصہ بن جاتا ہے اور شیطان بن جاتا ہے. اور یہ کام مسلسل ہو رہا ہے. اسی لیے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی ہدایت کی دعا کے ساتھ کہا گیا کہ اسی صراط مستقیم پر شیطان بھی بیٹھا ہے. تو ہمیں ایمان کی قوت کے ساتھ، ولایت کی قوت کے ساتھ، امامت سے توسل کرتے ہوئے، وہ امام جو خدا کا نمائندہ ہوتا ہے اسے طاقت لیتے ہوئے شیطان کا مقابلہ کرتے رہنا چاہیے. صلوات پڑھ دیں محمد علیہ وسلم. یہ شیطان ظالم کبھی ہار مان کر چھوڑنے والا نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں کہ ہم بس اس کے اوپر کلیم ڈال کر کے چھوڑ دیں. یہ ایک ٹیسٹ ہے، یہ بھی ترقی کی راہ میں ایک ذریعہ ہے کہ انسان جب مقابلے قوت شیطانی میں آگے بڑھتا جاتا ہے تو اس کا رتبہ بھی بڑھتا جاتا ہے. ہر طریقے سے آتا ہے اور مومنوں کے پاس آتا ہے، مسجدوں میں آتا ہے. یوں تو رچ جو ہے وہ بہت سی پاک جگہوں پہ نہیں جا سکتی، لیکن شیطان بہت سی جگہوں پہ چلا جاتا ہے. ہاں، ایک مرکز طہارت، ایک گھرانہ ایسا ہے کہ جس دروازے پر آتے ہوئے، جس دروازے تک پہنچتے ہوئے، شیطان تو بہت دور کی بات ہے، ملک الموت بھی دروازے کو دستک دے کر اجازت مانگتا ہے. ورنہ شیطان کی پہنچ ہر جگہ ہے، ہر لباس میں آ سکتا ہے. یہ نہیں کہ ہم تو طالب علم ہیں، ہم سینٹر روز جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے. شیخ انصاری، آپ لوگ زیادہ تازگی سے انشاءاللہ اس کو سنیں گے. شیخ انصاری ہمارے جو علماء ہیں، خصوصیت کے ساتھ علم اصول اور علم فقہ میں بہت بڑا ستون ہے، بہت بڑا نام ہے شیخ انصاری کا. ان کے زمانے میں ان کے چاہنے والوں میں سے، ان کے شاگردوں میں سے کسی نے خواب میں دیکھا کہ شیطان جو ہے، ابلیس، چینز لیے ہوئے، رسیاں لیے ہوئے ٹہل رہا ہے، اور ان رسیوں میں سے یا ان چینز میں سے ایک چین جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے. تو یہ قریب جا کے پوچھتا ہے کہ بھئی یہ کیا رسیاں ہیں، یہ کیا ہے، یہ ٹوٹی ہوئی رسی کیسی؟ تو کہتا ہے کہ جانتے ہو یہ رسی وہ تھی، جو یہ رسیاں وہ ہیں جس سے میں لوگوں کے گلے میں پھندے ڈال کر کے ان کو جکڑ کے کھینچتا ہوں. کل رات میں نے شیخ انصاری کے گلے میں پھندا ڈال دیا تھا، میں کھینچ کے لا رہا تھا کہ راستے میں وہ توڑ کر نکل گئے. تو پھر یہ شاگرد جو ہے وہ خود بتا رہا ہے، خواب میں نے دیکھا کہ وہ، میں دیکھنے کا ڈھونڈنے لگا، اس کے ہاتھ میں الگ الگ سائز کی، الگ الگ طریقے کی جو رسیاں تھیں، اس میں دیکھنے لگا. تو ابلیس نے پوچھا کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے پوچھا کہ اس میں میرے لیے تم نے کون سی رسی رکھی ہے؟ تو شیطان نے اسی خواب میں کہا کہ نہیں، تیرے لیے رسی کی کیا ضرورت ہے، یہ رسیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جن کو شکار کرنا مشکل کام ہوتا ہے، جن کو لینا، ورنہ لوگ جو ہمارے پیچھے آگے پیچھے ٹہل رہے ہوتے ہیں ان کے لیے رسی کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے، وہ خود ہی بتاتا ہے. صبح اٹھا وہ شاگرد اور شیخ انصاری کے پاس پہنچا. صبح یا جب بھی ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ قبلہ اگر معاف کیجیے گا، برا نہ مانے، تو میں نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ شیطان کے ہاتھ میں رسیاں تھیں اور ایک رسی ٹوٹی ہوئی تھی جس کے لیے اس نے کہا مجھ سے کہ میں نے کل رات شیخ انصاری کے گلے میں یہ پھندا ڈال دیا تھا، مگر وہ توڑ کر چھڑا کر اپنے آپ کو لے گئے. تو شیخ انصاری نے کہا اچھا ہاں ہوا ایسا. کل رات جو ہے مجھے چراغ جلانے کے لیے کچھ روغن، آئل، تیل کی ضرورت پڑ گئی تھی، اور میرے پاس کوئی رقم نہیں تھی،
کوئی امانت تھی میرے پاس، شاید سہم امام کی امانت تھی، میں نے سوچا کہ اس میں سے تھوڑا سا حصہ لے جا کر کے اس چراغ کا تیل لے لوں، پھر کل پرسوں میں اس میں جو ہے اس امانت کو واپس کر دوں۔ میں اسی رات کی تاریکی میں لے کر چند قدم گیا ہی تھا، راستے مجھے خیال آیا کہ انصاری تجھے کل تک کی زندگی کا کیا بھروسہ، لہٰذا رہنے دے، آج رات تاریکی ہی میں بسر کر لیتے ہیں۔ ہم ظاہر ہے ان کو چراغ بھی لکھنے کے لیے ضرورت پڑی ہوگی، ایک عالم تحریر لکھنے کے لیے بھی، دیکھیں اس میں سبق ہے، ہم سب کے لیے سبق ہے۔ ہم چیزوں کو بہت آسان لیتے ہیں، کہاں میں واپس ہو گیا کہ رہنے دو، آج رات تاریکی میں بسر کر لیتے ہیں، کیا پتہ زندگی کا کیا بھروسہ۔ تو خیر یہ تو ایک مثال جو اعلیٰ اخلاق کے عالم کی ہوتی ہے۔ ویسے اگر ہم زندگی کے آج کے حالات دیکھیں تو بہت سی چیزوں کو تو ہم سیریس ہی نہیں لیتے، بہت سی برائیوں کو تو برائی بھی نہیں سمجھتے۔ بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی دنیا اتنی آگے بڑھ چکی ہے، دنیا میں اتنی برائی ہو گئی ہے، اب میں ان برائیوں کا نام لوں یہاں سے بتاؤں اچھا بھی نہیں لگے گا۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو چلتا ہے، اتنا جوانی میں تو یہ چلے گا، خوشی کی پارٹی ہے، شادی ہے تو یہ تو چلے گا، یہاں اب اتنا زیادہ تم حلال حرام کیا کرو، نہیں تھی ٹھیک ہے، محرم میں، مجلس میں، سینٹر میں، مسجد میں ہم خیال رکھ لیتے ہیں، مگر کہیں تو فری ہو جائیں۔ دیکھیں یہ کہیں فری ہونے کا تصور ہی احساس سے بندگی و تسلیم کے خلاف ہے۔ زندگی کے کسی لمحے میں انسان یہ سوچ نہیں سکتا، یہ تصور نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے رب سے جدا ہے۔ عبد کا مفہوم، عبودیت اور عبادت کا مفہوم کمال خضوع، کمال تذلل، اور عبد یعنی جس کا، توجہ سے سنیں آپ، عبد یعنی بندہ جس کا عمل اپنے مالک اور آقا کے ارادے کے پابند ہو۔ اور جب یہ عبدیت کا مقام آگے بڑھتا ہے تو توجہ کریں، اس کا صرف عمل نہیں، اس کا ارادہ بھی اپنے مالک کے ارادے کے مطابق ہو۔ سورہ دہر میں آئے تھے نا، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، وہ کچھ چاہتے ہی نہیں ہیں سوائے ایسی بات کے یا اس چاہت کے جسے خدا ہی چاہتا ہے۔ جو خدا چاہتا ہے وہی یہ چاہتے ہیں، جہاں ارادہ بھی۔ تو اس کا مطلب کیا ہم اپنی زندگی میں فریڈم کھو دیں؟ بھئی یہ بھی ایک سیریس بحث اور سوال ہے کہ کیا ہم زندگی میں جو ہے وہ آزاد بن کرنا چاہیے؟ آج کل تو دنیا کے اندر ہر غیر اخلاقی حرکت کو بھی فریڈم کا نام دیا جاتا ہے، آزادی کا نام دیا جاتا ہے۔ حالانکہ انبیاء آئے آج نہیں، قدیم زمانے سے لے کر آج تک لوگوں کو آزاد کرنے کے لیے، آزاد رکھنے کے لیے، آزاد زندگی جینے کا سلیقہ بتانے کے لیے۔ لیکن دنیا کے اندر بہت سی ایسی برائیاں ہو سکتی ہیں جن کو ہم اخلاقی طور پر برائی مانتے ہیں، اور اس کے لیے آزادی کا نام دیا جاتا ہے۔ ایک مومن جب اللہ پر، اس کی وحدانیت پر یقین کرتا ہے، وہ کسی لمحے حیات آزاد نہیں ہے۔ توجہ کریں آپ، صرف دنیا میں آزادی نہیں ہے ویسی جیسی دنیا جس کا دعویٰ کرتی ہے، بلکہ دنیا کی زندگی کی کامیابی بندگی کی انتہا میں ہے۔ چلے مر جانے کے بعد آزاد ہو جائیں گے کہ نہیں، مرنے کے بعد بھی یہ رشتہ بندگی اور مضبوط ہوتا ہے، بلکہ جنت کی نعمتیں تو بہت پیچھے رہ جاتی ہیں۔ بندہ ہونے کی لذت جس کو وصل یار کہا گیا، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، مقام رضوان الہی تک پہنچنا، عبدیت کی انتہا، اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی۔ علامہ اقبال کی کسی نظم کا یہ مصرع ہے، میں دوسرے کانٹیکس میں عرض کر رہا ہوں مگر مفہوم کو سمجھانے کے لیے۔ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ ٹھیک ہے، تو ہم اگر آزادی کو اس معنی میں لیں جہاں انسان اپنے خالق سے جدا ہو جائے، تو یہ تو انسان کی فطرت، نیچر، خلقت کے سراسر خلاف ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، توجہ کریں، انسان کی بلندی کا سب سے بڑا معیار ہی بندے خدا کہلانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اپنی روح اس بندے میں پھونکوں، یہ فزیکلی روح نکال کر ڈالنا نہیں ہے، اللہ نے انسان کی انسانیت کو اپنی جانب نسبت دی ہے۔ تو جب میں اس کو
اس میں اپنی روح پھونکو فقعوا لہ ساجدین، تم سجدہ ریز ہو جانا. تو انسان کی دنیا کی زندگی بھی آخرت کی زندگی بھی شہرگ حیات انسانی کا نام ہے عبدیت، بندہ ہونا. اگر انسان بندہ نہیں ہے تو انسانیت ختم ہو جاتی ہے، دنیا بھی ناکام ہے، آخرت بھی ناکام ہے. اب یہ جو آزادی کی بات کرتے ہیں کہ بھئی آپ آزاد رہیں، فریڈم چاہیے ہے، یہ وہ آزادی ہے جیسے اگر آپ درخت کو اس کی جڑ سے کاٹ دیں، کہتے ہیں درخت آزاد ہو گیا. یہ درخت کی آزادی ہے؟ یہ درخت کی آزادی ہو سکتی ہے؟ اپنی اصل سے کوئی جدا ہو جائے تو یہ آزادی یعنی مٹ جانا، مر جانا، ختم ہو جانا، ڈسٹرکشن، خرابی اور انتہا بربادی کی، جیسے ہی جدا ہونا ہو. ایک بلب اگر وہ اس کا کنیکشن سورس سے ہے جہاں سے الیکٹرسٹی آ رہی ہے تو اس وقت تک وہ روشن رہتا ہے. اب کہہ دیں بلب کو آزاد کر دیں، اس کے سورس سے جدا کر دیں تو بلب ختم ہو جائے گا نا. کسی عالم دین نے مثال دی آج کے زمانے کے حالات رکھتے ہوئے، بھئی ہوائی جہاز فضاؤں میں بلندی پہ اڑ رہا ہے اور پائلٹ کا کنیکشن کنٹرول ٹاور سے ٹوٹ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کافی پتہ نہیں چلتا، پھر بربادی ہی بربادی ہے، پھر فنا ہے. کہ ایسے ہی انسان جب اپنے رب سے الگ ہوتا ہے، جسے دنیا آزادی کا نام دے رہی ہے، وہ آزادی نہیں ہے، وہ فنا کی ابتدا ہے. اور جتنا یہ تعلق ٹوٹتا ہے اتنا ہی فنا کی جانب آگے بڑھتا جاتا ہے انسان. اور دوسرے اسی کے مد مقابل جتنا انسان کا رابطہ گہرا ہوگا اتنا ہی وہ طاقتور ہوگا. میں نے ابھی تک جتنی باتیں عرض کی ایک تمہید اور تیاری کے طور پر تھی. مجھے جو عرض کرنا ہے بندگی کی طاقت آج کی اس بحث میں، ایک بندہ ہونے کا پاور کیا ہے، ایک بندہ ہونے کی طاقت کیا ہے. بندہ ہونے کا مطلب کیا؟ خداوند عالم کو مانا، خدا کو خدا جانا، خدا کے بنائے ہوئے کو مان لیا، خدا کے بھیجے ہوئے رسولوں کو قبول کر لیا، اماموں کی امامت اور ائمہ معصومین کی ولایت کو قبول کر لیا. تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ کہ اس کا اثر یہ ہوگا کہ انسان اپنے اندر اتنی طاقت کا احساس کرے گا، اتنی طاقت کا احساس کرے گا کہ دنیا کی ہر زمانے کی سپر پاور، یہ کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہے، ہر زمانے کی سب سے بڑی طاقت بھی اس الہی طاقت کے سامنے جو کسی بندے میں پائی جاتی ہے وہ ناتواں نظر آئے گی. قرآن مجید میں ہے حضرت موسیٰ کو حکم ہو رہا ہے فَاذْهَبَا، اے موسیٰ ہارون کے ساتھ جاؤ فرعون کی طرف. کیا لے کر جائیں؟ بھائی اپنے زمانے کی سپریم اتھارٹی، سپریم پاور ہے وہ، اس کے پاس سب کچھ ہے. یہ خالی ہاتھ موسیٰ، جناب موسیٰ کیا لے کر جائیں؟ کون سا ہتھیار لے کر کے جائیں ان سے مقابلے کے لیے، فرعون سے بحث کرنے کے لیے، فرعون سے ٹکر لینے کے لیے، فرعون سے نظریاتی اعتبار سے گفتگو کرنے کے لیے، فرعون حملہ کرے تو اس کا جواب دینے اور ڈیفینڈ کرنے کے لیے کیا لے کر جائیں؟ قرآن مجید کی آیت ہے آدھی لائن سے بھی کم، فَأَذْهَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى، تم دونوں جاؤ، میں تمہارے ساتھ دیکھ بھی رہا ہوں اور تمہارے کنورسیشن کو سن بھی رہا ہوں. یہ خداوند عالم کے ساتھ ہونے کی طاقت تھی. جناب نوح کشتی بنا رہے ہیں، لوگ آتے ہیں تانے دیتے ہیں. جناب نوح کو بہت اذیتیں دی ہیں، لوگوں نے مارا پیٹا ہے، زخمی کیا ہے، تانے دیے ہیں. اچھا ابھی تک پیغمبری کی دکان نہیں چلی، اب تم جو ہے وہ اس میدان میں کشتی بھی بنا رہے ہو. اور آپس میں لوگ ہوتا نا کہ جیسے کسی کو تانے دینے ہو، کھڑے ہو گئے، خود ہی سوال خود ہی جواب، ٹیم بنی ہے. اچھا یہ کشتی تو یہاں بنا رہے ہو، یہاں سے لے کر کیسے جاؤ گے؟ کرے وہ کیونکہ دریا تو تھا نہیں آس پاس بالکل سامنے. اچھا دوسرا جواب دے رہے کہ نہیں وہ دریا کو کھینچ کر یہاں لائیں گے. کوئی سوال کر رہا ہے، کوئی جواب دے رہا ہے. اتنے تانے اس مصیبت کے موقع پر، اتنی سخت کیفیت میں جو حضرت نوح کی طاقت تھی وہ کون سی طاقت تھی؟ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نوح کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے. پوری دنیا خلاف ہو جائے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں. مصائب کے انتہا، جناب شہزادہ علی اصغر کی شہادت، شاید یہی وہ مقام ہے جہاں پر زیارت ناہیہ میں امام فرماتے ہیں عجبت من صبرک ملائکۃ السماء، اے میرے جد مظلوم حسین آپ کے صبر پر آسمان کے ملائکہ کو بھی تعجب ہو رہا تھا. اتنی بڑی مصیبت کو مولا قبول کر رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، جبھی پر کوئی خم نہیں ہے.
بلکہ جیسے جیسے وقت عصر قریب ہوتا جا رہا تھا ویسے ویسے پیشانی کا نور چھلکتا جاتا تھا. کیسے؟ امام کا جملہ سنیں، ذالک اہون علی یا ہین علی. امام فرماتے یہ سب میرے لیے آسان اس لیے ہے کہ اے پروردگار تو دیکھ رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے. یعنی بندہ ہونے کی طاقت. اچھا یہ طاقت بھی ہے، امید بھی ہے، ساتھ ہی ساتھ ایک ذمہ داری بھی ہے، ریسپانسبلٹی بھی ہے. جب انسان یہ سمجھتا ہے یہ خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، تو گناہ کرنے سے حیا ہوتی ہے، اس کی بارگاہ سے رخ موڑتے ہوئے انسان کو شرم آتی ہے. یہاں جو قرآن مجید کی آیت ہے، حضرت یوسف کو برائی کی دعوت دی گئی، ایک خاتون نے حرام کام کی طرف بلایا. جناب یوسف کے لیے قرآن کہتا ہے کہ ہاں لقد ہمت بہی وہم بہا لولا ان رأى برہان ربہ. اگر یوسف نے اپنے پروردگار کی برہان کو نہ دیکھا ہوتا، یعنی جہاں انسان یہ احساس کرتا ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، تو اس کے کم از کم دو نتیجے ہیں. ایک، انسان ذمہ دار ہو جاتا ہے، خوف اور حیا کا معاملہ ہوتا ہے نافرمانی میں. اور دوسری طرف جب فرما برداری کی بات آتی ہے تو درمیان میں جتنی رکاوٹیں آتی ہیں، جتنی پریشانیاں آتی ہیں اور جتنی سختیاں آتی ہیں، وہ سب آسان ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ وہ دیکھ رہا ہے. اجر دینے والا پروردگار ہے، حدیث قدسی میں ہے. اچھا میں نے جو مثالیں دی ان انبیاء کی تھی. یہ جو حدیث قدسی ہے عام طور پر ظاہر ہے کہ ایک عام اعلان ہے، ہر کسی میں اتنا ظرف نہیں ہے. قرآن یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے، خدا کا وہ قول جو قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے. اور عبدی اطیعنی، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، میرا بندہ ہو، میرے احکام کی پابندی کر، میری بندگی میں زندگی گزار. حتی اجعلک مثلی، یہاں تک کہ میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں. مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، کوئی خدا جیسا بن نہیں سکتا. خدا کا نہ مثل ہے نہ مثل ہے، یہاں پر خدا کے صفات کے اظہار کا معاملہ ہے. میرے بندے تو میرا ہو جا. قرآن مجید کیا کہتے ہیں؟ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے زمین و آسمان کی تمام نعمتوں کو تمہارے حوالے کر دیا، تمہارے اختیار میں دے دیا، ہم نے تمہارے لیے تسخیر کر دیا. اے انسان میں نے پوری کائنات کا بادشاہ تجھے بنا دیا، تو پوری دنیا لے لے، تو میرا ہو جا. جعلت الاشیاء لک وجعلتک لی، میں نے پوری دنیا کو تیرے لیے بنایا اور تجھے اپنے لیے بنایا. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ عبدی اطیعنی، اے میرے بندے میری پیروی کر. حتی اجعلک مثلی، تاکہ میں تیرے اندر اپنے صفات ظاہر کرا دوں. اور اس کے بعد جملہ آگے بڑھتا ہے یہاں تک کہ میں خدا، یہ حدیث قدسی کا جملہ ہے، میں کہتا ہوں کن فیکون، میں کہتا ہوں چیزوں کو ہو جا تو ہو جاتی ہیں. تو بھی اس درجے تک پہنچ سکتا ہے کہ تو کہہ دے ہو جا تو چیزیں ہو جاتی ہیں. دیکھیں یہ ظرفیت کی بات ہے، یہ پوٹینشیل کی بات ہے، یہ ہر کسی کی باتیں نہیں ہیں. اس بات کو بیان کرنا بھی، سن لینا بھی مشکل بھی ہو تب بھی اتنا مشکل نہیں ہے. اس درجے تک پہنچنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. یہ انسان کے اندر اتنی استعداد اور اتنا پوٹینشیل ہے کہ وہ اپنی منزلت کو اتنا بلند کر دے، اتنا بلند کر دے مقام قرب تک پہنچتے ہوئے کہ وہ عالم اسرار بن جائے، اسرار الہی کا خزانہ دار بن جائے. اتنا پوٹینشیل ہے. اب کتنا کون استعمال کر رہا ہے؟ ابھی ہم یہ نہ کہہ دیں کہ بھئی ہم تو نبی نہیں ہو سکتے، امام، یقیناً ہم نہ نبی بن سکتے نہ امام بن سکتے ہیں، لیکن جناب سلمان کے تو نقش قدم پر چل سکتے ہیں. حبیب نے مظاہر، میثم تمار، میں ان واقعات پہ نہیں جاؤں گا اس وقت. جناب میثم آنے والے حالات کو کیسے پیشن گوئی کرتے تھے. ایک مقام پہ جناب میثم اور حبیب ابن مظاہر کی گفتگو ہے، ایک دوسرے کو اشاروں میں پیغام دے رہے ہیں. میں اس شخص کو دیکھ رہا ہوں، حبیب سے کہتے ہیں میثم تمار کے، میں اس شخص کو دیکھ رہا ہوں کہ جس کے سر کو نیزے پہ اٹھا کر لے جایا جائے گا. اور حبیب کہتے ہیں، دوسرے لوگ بھی سن رہے ہیں، میں اس شخص کو دیکھ رہا ہوں کہ جسے دار پہ لٹکایا جائے گا. لوگ کہتے ہیں کیسی بہکی باتیں کر رہے ہیں. دونوں چلے گئے. حجر ابن عبدیہ آئے، کہا کہ یہاں تھے کوئی تھا یہاں؟ ابھی میثم اور حبیب تھے، بہکی سی باتیں کر رہے تھے. تو ایک مرتبہ پوچھا حجر ابن عبدیہ نے کہ کیا باتیں کر رہے تھے وہ لوگ؟ کہا کہ دیکھو میثم نے ایسے کہا
کہ میں اس شخص کو دیکھ رہا ہوں کہ جسے قتل کیا جائے گا اور کوفے میں سر اس کا لے جایا جائے گا، اور حبیب نے کہا کہ میں اس شخص کو دیکھ رہا ہوں جسے کھجور کے درخت پہ پھانسی پہ لٹکایا جائے گا۔ تو ایک مرتبہ حجر بن عدی نے کہا کہ ہاں، میسم نے ایک جملہ کہنا چھوڑ دیا تھا، اس میں یہ ایڈیشن لگا دیتا ہوں کہ ہاں، وہ جو سر لے کر جانے والا کوفے میں جو حبیب کا سر لے جائے گا اس کو 100 درہم بھی دیے جائیں گے۔ یہ سب کب بیان ہو رہا ہے؟ واقعہ کربلا کے بہت پہلے۔ میں نے صرف اس لیے اس کو آپ کے سامنے عرض کیا کہ نبی اور امام کا مقام تو الگ ہے، نہ کوئی نبی بن سکتا ہے نہ کوئی امام بن سکتا ہے، لیکن نبوت و امامت کے مدرسے سے ایسے شاگرد تیار ہو سکتے ہیں جو قطرہ بن کر دریا سے مل کر اپنے وجود سے ایک دریا کا فیض پیش کر سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد کی بارگاہ میں۔ عبدیت کی طاقت کیا ہوتی ہے؟ بندہ، اب اسی رخ سے دیکھیں، قرآن مجید نے کچھ خاص بندوں کا تذکرہ کیا ہے، انبیاء کے تذکرے کے ساتھ عبادنا الصالحین، عبادنا المخلصین۔ مثلا حضرت سلیمان کے لیے قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ نعم العبد انہ اواب۔ کیا بہترین بندے تھے، خدا جس کی بندگی کی تعریف کرے، کیا بہت بہترین عبد تھے۔ نعم العبد، کیا بہترین بندہ، کیا بہترین بندہ تھا۔ تو خداوند عالم نے، آپ اس رخ سے دیکھیں کیسی طاقت جناب سلیمان کو دی۔ دنیا کے اندر دنیا کی طاقتوں سے اور دنیا کی خصوصیتوں سے ایسا پاور حاصل نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت سلیمان کی حکومت جنوں پر ہے، انسانوں پر ہے، ہواؤں پر ہے۔ آپ لوگوں نے سنا ہے نا کہ ہواؤں پر، فضاؤں پر، آج کے زمانے میں لوگ مہینوں میں جو سفر طے ہوتا تھا وہ گھنٹوں میں سفر طے کر لیتے ہیں۔ جناب سلیمان کے زمانے میں اشارے سے، ہوا کے ذریعے سے ادھر سے ادھر کہا گیا ہے حکایت کے طور پر کہ ایک شخص گھبرایا ہوا جناب سلیمان کے پاس آیا۔ بھائی کیوں اس طرح سے گھبرائے ہو؟ کہا نہیں، میں نے ابھی دیکھا ملک الموت مجھے گھور کے دیکھ رہا تھا، یا اس نے کہا ملک الموت مجھے غصے سے دیکھ رہا تھا، وہ کہنے والے کا مطلب تھا۔ کچھ دیر گزری، جناب سلیمان کی اس فرشتے سے ملاقات ہوئی، کیا بات ہے تم نے غضب سے اس بندے کو دیکھا؟ کہا میں غضب سے نہیں دیکھ رہا تھا اے نبی خدا۔ تو خیر اس نے جناب سلیمان سے درخواست کی تھی کہ بھئی ملک الموت ایسے دیکھ رہا تھا، تو جناب سلیمان نے کہا کہ دیکھو ملک الموت سے میں موت ٹالنے کی جو بات کر نہیں سکتا، وہ حکم پروردگار ہوگا، بتاؤ میں تمہاری مدد کروں تو کر دوں، کہاں مجھے اٹھا کر ہندوستان کی طرف بھیج دیں۔ جناب سلیمان نے اشارہ کیا اور وہ شخص جو ہے وہ ہندوستان کی سرزمین اس زمانے میں پہنچا دیا گیا۔ ملک الموت آئے، کیا بات ہے تم فلاں شخص کو بڑے غضب سے دیکھ رہے تھے یا گھور کے دیکھ رہے تھے، کیا بات ہے؟ کیا میں نہیں اے نبی خدا، میں کسی غضب سے نہیں دیکھ رہا تھا، میں تعجب سے دیکھ رہا تھا کہ اس کی روح تو ہندوستان میں قبض کرنی ہو، یہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جناب سلیمان کی حکومت جنوں پر، ہواؤں پر، فضاؤں پر، یہی نہیں، جناب سلیمان کے لیے اللہ نے چیونٹی جناب سلیمان سے کلام کرتی ہے، جناب سلیمان کو چیونٹی سے کلام کر، دیکھیں پورا قرآن پڑھ رہا ہوں میں، ٹھیک ہے، آیتیں نہیں پڑھ رہا ہوں مگر پورے قرآن کی باتیں ہیں۔ یہ چیونٹی جناب سلیمان سے کلام کرتی ہے، جناب سلیمان چیونٹی سے کلام کرتے ہیں، دونوں کے کمیونیکیشن کو برقرار کرا دیتا ہے خدا۔ کون سی طاقت ہے یہ؟ عبدیت کی طاقت ہے، انبیاء کی طاقت، ائمہ کی طاقت، ولایت کی طاقت، یہ سب الہی طاقت ہے، یہ عبدیت کی طاقت ہے۔ چنانچہ جناب سلیمان ہدہد سے کلام کرتے ہیں، اتنی بڑی حکومت ملی، کیا ہے؟ نعم العبد۔ میں 2-3 مثالیں دے کے جلدی سے آگے گزرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ، انی عبداللہ۔ جناب ابراہیم کی طاقت، آگ گلزار بن جائے، اتنا بڑا عظیم ڈھیر آگ کا، اتنی بڑی آگ تاریخ میں شاید کبھی ایسی آگ نہیں جلائی گئی، تیار کی گئی کہ جس میں حضرت ابراہیم کو ڈالنے کے لیے خاص وسیلہ بنایا گیا۔ آگ تو جلا دی گئی، اب قریب کیسے جائیں؟ آگ کی خصوصیت ہے کہ دور تک اس کی گرمی آتی ہے، اب پھینکیں گے اسے ابراہیم کو علیہ السلام کو، تو منجنیق بنایا گیا اور اس میں پھینکا گیا، جناب ابراہیم کے لیے آگ گلزار بن جاتی ہے۔ کیسے؟ یہ بندگی کا کمال ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بندگی کی انتہا ہے کہ یہاں تک کہ جبریل امین پہنچے، کوئی حاجت اللہ کا حاجہ، کوئی حاجت ہے آپ کے لیے؟ کہ میرے پاس حاجت تم سے نہیں ہے، ایک خاص مقام ہے نا، یہ تو مخصوص کیفیت ہے، دعا مانگنا تو بندے کی خاص خصوصیت ہوتی ہے، مگر ایک عجیب مقام تھا کہ تم سے حاجت نہیں ہے، ہاں میرا پروردگار جو میری حالت کو جانتا ہے، فحسبی علمہ، اس کا جان لینا میرے لیے کافی ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ چنانچہ خداوند عالم نے
حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار کر دیا، بیٹے کی قربانی قبول بھی کر لی، قیامت تک ان کے ہر کارنامے کو یادگار بنا دیا۔ کیوں؟ قرآن کیا ہے سنیں، فلما اسلما، باپ بیٹے دونوں تسلیم امر پروردگار ہو گئے، یعنی عبدیت اور تسلیم کا نتیجہ۔ حضرت عیسیٰ جیسے ہی دنیا میں آئے اور اس کے بعد لوگوں نے تانے دیے کہ ماں کانت امک بغیہ، تمہاری اماں بھی اچھی تھی، تمہارے والد بھی اچھے تھے، تمہارا خاندان بھی اچھا تھا، تمہاری شادی نہیں ہوئی، یہ بچہ کیسا؟ جناب مریم نے بحکم خدا روزہ رکھا ہوا تھا کلام کرنے کا، تو ایک مرتبہ گہوارے سے حضرت عیسیٰ نے کلام کیا، انی عبداللہ۔ دیکھیں پھر عبدیت، میں موضوع سے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہٹ رہا ہوں، انی عبداللہ، میں بندے خدا ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے۔ اب عبداللہ ہونے کی، بندے خدا ہونے کی طاقت کیا ہے؟ جناب عیسیٰ قرآن کی روشنی، یہ بھی قرآن کی آیتیں ہیں، نابینا کو آنکھیں دیتے ہیں، بیماروں کو شفا دیتے ہیں، یہی نہیں مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ یہ عبدیت کی طاقت ہے۔ اب بہت زیادہ تفصیل میں جانے کا نہ وقت ہے نہ ضرورت ہے۔ رسول اللہ جن کے صفات قرآن مجید میں، جن کے القاب قرآن مجید میں، جن کے نام قرآن مجید میں، قرآن مجید رسول اللہ کا قصیدہ پڑھتا ہے۔ کچھ رسول اللہ کے رسمی نام ہیں جیسے نبی، رسول، اور کچھ القاب ہیں مدثر، مزمل، طٰہٰ، یاسین، بشیر، نذیر، سراج منیر، خود رسول اللہ کا نام بھی ہے۔ اور یہ بات بھی خاص طور پر تفسیر میں بیان کی گئی ہے قرآن کی کہ قرآن مجید میں خداوند عالم نے کہیں حضرت رسول اللہ کو نام سے خطاب نہیں کیا ہے، نام لے کر اے نہیں کہا، کبھی اے نبی کہا، اے رسول کہا، اے مبشر منذر کہا، یا ایھا المزمل کہا، لیکن کبھی نام لے کر اے نہیں کہا کہ یہ رسول اللہ کے نام کے ساتھ خداوند عالم کی جانب سے اظہار ادب کا سبق تھا کہ نام رسول اللہ کا اتنا احترام۔ یوں تو رسول اللہ کے بہت سے مقامات قرآن مجید میں ہیں، یہی نہیں کہ القاب اور صفات ہیں، رسول اللہ کی زندگی کے حالات، بچپنے کا تذکرہ، یتیمی کا تذکرہ، سفر کا تذکرہ، حضر کا تذکرہ۔ میں آیتیں نہیں پڑھ رہا ہوں، پورا قرآن رسول اللہ کی ایک ایک حرکت کو، ایک ایک کیفیت کو، زندگی ایک حال کو بیان کرتا ہے۔ لیکن ان تمام حالات کے درمیان جو سب سے بلند ترین مقام ہے، شاید چوتھے امام کی تاریخیں ہیں اور اسی حوالے سے ہم عبادت اور بندگی کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، شاید یہ پیغام آپ تک میں پہنچا پاؤں۔ رسول اللہ کے اتنے صفات، اتنے کمالات، اتنے القاب، اتنے مقامات سب اپنی جگہ، مگر جب خداوند عالم معراج پر بلاتا ہے تو اپنی تعریف کرتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک و پاکیزہ، صلوات پاک و پاکیزہ ہے وہ پروردگار جس نے اپنے بندے کی سیر کرائی۔ اسی لیے کہا گیا کہ جو عبدیت کا مقام ہے، یعنی رسول اللہ کی جانب سے جو کارنامہ ہے، جو خداوند عالم، یوں تو مقامات بہت ہیں، بندوں کے لیے رسول اللہ کیا ہے؟ رحمت ہیں، انسانوں کے لیے رحمت ہیں۔ رسول اللہ کے مشن میں نبوت ہے، رسالت ہے، رسول اللہ کے القاب اور اوصاف اور صفات میں چراغ منیر ہونا، ہادی ہونا، مرشد ہونا، نذیر ہونا، منذر ہونا، مبشر ہونا، یہ سب ہے۔ لیکن کائنات کے لیے رحمت ہیں، خدا کے لیے کیا ہیں؟ رسول خدا کے لیے کیا ہے کہ خدا کے لیے رسول عبد کامل ہیں۔ یہ عبدیت کا مقام ہے، چنانچہ جب عبدیت کا مقام ہوتا ہے تو ابر کا سایہ سر پر ہوتا ہے، کلی کرتے ہیں تو درخت تازہ ہو جاتا ہے۔ یہی نہیں، رسول اللہ کے بہت سے بے شمار معجزات میں سے یہ بھی ہے کہ ہاتھوں پر کنکریاں رسالت کی گواہی دیتی ہیں۔ آپ نے سنا ہے اس حکایت کو مولانا رومی نے اپنی نظم میں بھی شامل کیا ہے کہ ابو جہل ہاتھوں میں کنکریاں رکھ کر کے آتا ہے اور رسول اللہ کے سامنے پوچھتا ہے، بتاؤ تم نے بہت سے معاذ اللہ جادو کے نمونے دکھا دیے، یہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے تمہیں مانوں، میرے ہاتھ میں کیا ہے بتاؤ تاکہ میں مانوں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں یہ بتاؤں کہ میرے ہاتھ میں کیا، تیرے ہاتھ میں کیا ہے یہ بہتر اور عجیب ہے، یا تیرے ہاتھ میں جو ہے وہ بتا دے کہ میں کون ہوں۔ تو ایک مرتبہ اشارہ رسول کا ہوتا ہے اور ایک ظالم جاہل
کے ہاتھوں سے کنکریاں رسول کی رسالت کا کلمہ پڑھ کر گواہی دیتی ہیں. یہ کیا ہے؟ محمد والے محمد. عبدیت کی نشانیاں ہیں. باتیں بہت ہو سکتی ہیں اور تمام معجزات میں کامل ترین معجزہ، زندہ معجزہ، دائمی معجزہ قرآن مجید جیسی کتاب ہے. چلیں امیر المومنین کی زندگی، مجھے یہاں تھوڑا سا تفصیل سے عرض کرنا تھا، کوئی بات نہیں، میں نتیجہ لوں گا، وقت ختم ہو رہا ہے. امیر المومنین کی زندگی کی خصوصیت کیا ہے؟ دیکھیں مولا علی ظاہر ہے خانہ کعبہ میں ولادت، دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر رسول اللہ کی آخری سانسوں تک، میدان جنگ میں بہادری کے جوہر دکھانا، علی کی شجاعت، علی کی سخاوت، خلیفہ وقت ہوتے ہوئے یتیم و غریب و مسکینوں کے گھروں تک اناج لے جا کر پہنچانا، علم کے فیوز بانٹنا، سلونی قبل ان تفقدونی کا اعلان کرنا، مولا کائنات کا اخلاق، سید الاوصیاء ہونا، جناب سیدہ کا شوہر ہونا، امام حسن و حسین کے پدر ہونا. یہی نہیں، رسول اللہ نے فرمایا آدم سے خاتم تک جس کسی کو تمام انبیاء کے خصوصیات دیکھنی ہو اسے چاہیے کہ علی کے چہرے کو دیکھے. مانا اراد ان ينظر الى آدم و الى نوح فی فہمہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. جو کل انبیاء کے صفات دیکھنا چاہے وہ علی کے چہرے کو دیکھے. صرف انبیاء کے صفات نہیں، میں آہستہ سے بتا رہا ہوں، بات ظاہر ہے کہ بہت اہم اور سیریس ہے. صرف انبیاء کے صفات نہیں، جس کو شوق ہو جائے کہ خدا دیکھ لوں. خدا نظر آنے والی چیز نہیں ہے، خدا کا جسم نہیں ہے. ہاں اگر خدا کے صفات دیکھنا چاہتے ہو تو علی کو دیکھ لو. یہ وجہ اللہ ہیں، علی کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آئے گا. خدا کی رحمت دیکھنی ہو تو علی کی رحمت میں دیکھو، خدا کی عدل دیکھنی ہو تو علی کی عدل میں دیکھ لو. خدا کے صفات دیکھنا ہو، مظہر صفات الہی ہے کہ یہ سب کمالات کی بنیاد کیا ہے اور کیوں دنیا امیر المومنین کو مٹا نہیں سکتی. تاریخ میں بنی امیہ اور بنی عباسیہ سے لے کر آج تک جتنی ظالم قوتیں تھیں سب نے پوری طاقت لگا دی، مگر ایک داغ دامن امیر المومنین میں کوئی دکھا نہ سکا. وجہ کیا ہے کہ علی کی پوری زندگی بس خدا کے لیے تھی. خانہ کعبہ میں ولادت سے لے کر مسجد کوفہ میں شہادت تک وہ شجاعت کے جلوے، وہ سخاوت کے جلوے، وہ علم کے فیض بانٹنا، وہ قربانیاں، وہ اخلاق، وہ کمالات، وہ کردار، وہ کارنامے، وہ جنگیں، وہ صلح کرنا، وہ قیام کرنا، وہ قعود کرنا، وہ راتوں کی تاریکی، وہ سب سب اللہ کے لیے تھا، رنگ الہی لیے ہوئے تھا. لہذا چونکہ وہ ہر چیز دنیا کی فنا ہونے والی ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. جو خدا کی وجہ ہے، جو وجہ خدا ہے اسے تو بقا یقینی ہے. تو امیر المومنین کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ اور وہ خصوصیت کیا کہ عبدیت مولا کائنات. یہی خصوصیت کربلا کیوں پرانی نہیں ہوتی؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. واقع کربلا کوہنا کیوں نہیں ہوتا؟ امام حسین کی قربانی ہر روز تازہ کیوں ہے اور اس میں اتنی جاذبیت کیوں ہے؟ کہ اس رخ سے آپ دیکھیں، میں نے کل پرسوں بھی اشارہ کیا تھا، مولا امام حسین کا کلام مدینے سے لے کر مکہ تک، مکے سے لے کر کربلا تک، شب عاشور سے لے کر عصر عاشور آخری سانس تک، جہاں کہیں بھی آپ امام حسین کا کلام دیکھیں، اسنی علی اللہ احسن الثنا یا اسنی علی اللہ احسن الثنا جیسے پڑھا جائے. اس کو دعائے عرفہ کا آغاز ہو رہا ہے، الحمدللہ الذی لیس لقضائہ دافع ولا لعطائہ مانع. اس اللہ کی حمد و ثنا جس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس کی عطا کو کوئی روک نہیں سکتا، جو مسلسل حمد پروردگار کرتے 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 اس منزل تک پہنچے کہ جہاں کل کائنات، زمین رو رہی تھی. میں جتنے الفاظ استعمال کروں یہ سب روایتیں ہیں، حدیثیں ہیں. زمین رو رہی تھی، آسمان رو رہا تھا، درخت رو رہے تھے، جنات نوحہ کر رہے تھے، ملائکہ میں شور مپا تھا، ارواح انبیاء تڑپ رہی تھی. غرض یہ کہ کل کائنات بے چین تھی شہادت حسین کی مصیبت پر، مگر حسین مطمئن ہو کر یا ایتھا النفس المطمئنہ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے عبدک ببابک بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ کہہ کر عبدک ببابک، اے پروردگار تیرا بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہے. حسین ابن علی کی قربانیوں کی تمام خصوصیات کو جمع کر کے ایک نقطے میں دیکھنا چاہیں تو یہ عبدیت حسین ابن علی ہے، یہ حسین کی بندگی کا کمال ہے. لہذا یعنی یہ وہ ربط ہے
लिहाजा इनका जिक्र भी ताज़ा है, इनके तवस्सुल में भी इतनी बरकत है। रोना, रुलाना, रोने की सूरत बनाना, फर्श अज़ा का एहतमाम करना, ज़ियारत पे जाना, तवस्सुल करना, गरज है कि जो भी निस्बत अबा अब्दुल्लाह हुसैन की ज़ात से हो जाए वो इतनी बाबरकत है, इतनी बाबरकत है कि जिसकी हद को कोई मुअय्यन नहीं कर सकता। ये क्या है कि ये रंग तस्लीम और रज़ा है, ये नतीजे बंदगी परवरदिगार है, ये खुदावंद आलम से ताल्लुक और रब्त की ताकत है। इसीलिए कहा जाता है, ये जो आप कभी अदबी शक्ल में एक लिटरेरी तौर पर, कभी एक नज्म के तौर पर, कभी शायरी के तौर पर ये जुमला सुनते हैं कि सब्र जीता जुल्म हारा। मतलब क्या है? जुल्म के पास जितने वेपन्स थे, जितने हथियार थे, जो कुछ किया जा सकता था, बच्चों को कत्ल करना, प्यास की शिद्दत, जवानों को कत्ल करना, बीवियों के सरों से चादरें छीन लेना, खैमों को जला देना, जनाजों को पामाल कर देना, ये सब करने के बाद अब यजीद के पास, यजीदी लश्कर के पास बचा क्या था? यजीदी लश्कर के पास कुछ नहीं बचा है मगर सब्र हुसैनी के जलवे और जाहिर होते जा रहे हैं। ये क्यों? कहां से? का ये बंदगी परवरदिगार और तस्लीम की इंतहा है। जुल्म यजीदी जितना भी बड़ा हो, सब्र हुसैनी के आगे हेच है, क्योंकि वो लामहदूद है। और इस सब्र का और शुक्र का तसलसल जनाब ज़ैनब और सैयद सज्जाद की ज़िंदगी है। वो सैयद सज्जाद जिनके इम्तिहान की खुसूसियत ये है कि सैयद सज्जाद ने जो देखा वो किसी और ने नहीं देखा। सैयद सज्जाद ने जिन मराहिल को तय किया, उन मराहिल को किसी और ने तय नहीं किया। मैं शुरू ही में एक जुमला अर्ज करके बात को आगे बढ़ाता हूँ। ये अफजलियत की बहस नहीं है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इमाम सज्जाद मौला इमाम हुसैन से अफजल हैं, लेकिन इम्तिहान की खुसूसियत ये है कि इमाम हुसैन के आखिरी लम्हात हैं और जालिमों के दरमियान ये बहस है कि हुसैन अभी जिंदा है कि नहीं, सांसें बाकी हैं कि नहीं, पता कैसे चले। किसी के पास इतनी जुर्रत नहीं कि करीब जाए। तो एक मर्तबा शिमरे मलून ऐलान करता है कि मैं अभी बता देता हूँ हुसैन जिंदा है कि नहीं। कब बुलंद आवाज में निदा कराता है, जाओ खैमों पर हमले कर दो, बीबियों के सरों से चादरें छीन लो। ये सुनना था, एक नहीब सी आवाज आई, जालिमों अभी हुसैन जिंदा है, खैमों के करीब न जाना। मौला हुसैन, आपने एक आवाज सुनी, जरा सैयद सज्जाद के दिल से पूछिए। हजरत अबुल फजल अब्बास की शुजाअत का बड़ा चर्चा है ना। बेशक अली की शुजाअत का वारिस अब्बास, अबुल फजल अब्बास की शुजाअत अपनी जगह, मगर ये सब्र इस्तिकामत सैयद सज्जाद। अबुल फजल अब्बास ने वलीद के दरबार में मौला इमाम हुसैन की एक बुलंद आवाज़ सुनी जब जालिम ने मरवान बिन हकम ने कहा कि या हुसैन से बैत ले ले या सर ले ले, यहीं पर काम तमाम कर दे। तो इमाम की आवाज़ थोड़ी सी बुलंद हुई कि जालिम तू मुझे मौत से डराता है। अबुल फजल अब्बास बनी हाशिम के जवानों के साथ तलवारें लिए दाखिल हो गए। एक मामूली सा मारका जनाब अबुल फजल अब्बास की शुजाअत जाहिर हो गई। रास्ता चलते हुए करबला की राह में जब हुर के लश्कर ने इमाम हुसैन के लजाम फरस पर हाथ डाला, अबुल फजल अब्बास से बर्दाश्त ना हो सका। अल्लाह अकबर। हुसैन का घोड़ा, देखिए आप इसी को तस्वुर करें और इंशाल्लाह गिरिया करते जाएं। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा बयान करने की जरूरत नहीं, मैं चंद जुमले जरूर पढ़ूंगा, मगर इसको, इस तज्जिए को आप थोड़ा सा गौर कर लें। सिर्फ लजाम फरस पर घोड़े की लजाम को रोका, उसको पकड़कर घोड़े को रोकना अबुल फजल अब्बास से देखा ना गया। और सैयद सज्जाद ने क्या देखा? फर्जंद ज़हरा हुसैन, चारों जानिब से तीरों की बारिश हो रही है, तलवारें चल रही हैं। यही नहीं, सैयद सज्जाद ने क्या देखा? फर्जंद ज़हरा का पामाल बदन। जालिम ने ऐलान किया, मुनादी कराई, कोई है जो हुसैन के जनाजे पर घोड़े दौड़ाए, 10 घोड़ा सवार। अल्लाह, सैयद सज्जाद ने क्या देखा? अपने बाबा का बेगोरो कफन लाशा है, करबला की तपती रेत है। ए अब्बास, जरा सैयद सज्जाद को सहारा दे देना, जो आप तसव्वुर नहीं कर सकते थे वो सैयद सज्जाद ने देखा। यही नहीं, क्या अबुल फजल अब्बास जनाब ज़ैनब के सर से चादर के छिनने को सुन सकते थे? भाई इसीलिए तो अब्बास का सर नौजे पे नहीं रुक रहा था। ए मौला अबुल फजल अब्बास, ए रूह अब्बास
واپس آ کر سجاد کو، سید سجاد کو سہارا دو، کربلا سے لے کر کوفہ، کوفے سے شام۔ مولا امام زمانہ کی زیارت میں ہے، اے میرے جد مظلوم حسین، میں ہر صبح و شام آپ پر روتا ہوں، اور جب میری آنکھوں کے آنسو خشک ہو جاتے ہیں، بدولت دموع دما، میری آنکھوں سے آنسوؤں کے بدلے خون جاری ہو جاتا ہے۔ کسی عالم نے خواب میں امام کو دیکھا اور دیکھ کر وہ پوچھا، مولا وہ کون سی مصیبت ہے کہ جس مصیبت پر آپ کی آنکھوں سے خون جاری ہو جاتا ہے؟ مولا کیا وہ عباس کے شانے کٹنا؟ ہاں بڑی مصیبت ہے، مگر یہ وہ مخصوص مصیبت نہیں ہے۔ کیا شبیہ رسول علی اصغر کا، علی اکبر کا سنا کھا کے شہید ہو جانا کا بڑی مصیبت ہے؟ یہ وہ مخصوص مصیبت نہیں ہے۔ کیا علی اصغر کے گلے پر تیرے سے شعبہ کے چلنا کہ یہ بڑی مصیبت ہے؟ وہ مصیبت نہیں ہے۔ مولا وہ کون سی مصیبت ہے کہ ہماری جدہ، ہماری اماں زینب کا ننگے سر بازاروں میں لے جایا جانا؟ مولا آپ نے سنا؟ ذرا سید سجاد کے دل سے پوچھئے، جب قید خانے شام اور دربار شام میں داخلے کا وقت آیا، خصوصیت کے ساتھ جب پوچھنے والوں نے پوچھا، مولا آپ نے اتنا گریہ کیا، آپ اتنا تذکرہ کرتے ہیں، آپ کربلا میں تھے، کوفہ میں تھے، آپ ہر مرحلے میں آپ اپنے بابا کے ساتھ تھے، پورے واقعے کربلا میں، مولا آپ پر سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں گزری؟ تو امام نے آنکھ کھینچی، الشام 3 مرتبہ، شاید جناب زینب کے لیے بھی، سید سجاد کے لیے بھی، اہل بیت حرم اطہار کے لیے، اہل حرم کے لیے شاید سب سے سخت ترین مصیبت کا اور امتحان کا جو مرحلہ تھا وہ دربار شام میں داخلے کا وقت تھا، جب دربار کو سجایا گیا، باب الساعت میں گھنٹوں تک قافلے کو روکا گیا، 700 کرسی نشین بیٹھے ہوئے ہیں، بنی امیہ کی عورتوں کے لیے نازک سے پردے نصب کیے گئے، دربار میں چراغانی ہوئی، جواہرات نصب کیے گئے، آزادار بس مجلس تمام ہے۔ یہ سید سجاد کا بھی امتحان ہے، یہ جناب زینب کی بھی مصیبت ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ جناب زینب کو چونکہ امام نے اشارہ کیا، گویا یہ امامت سید سجاد کے ان کٹھن مراحل اور احکام میں سے تھا جو آپ نے اپنی زندگی میں دیکھے۔ جب دربار کو سجا دیا گیا، اہل حرم کو داخل کرایا جانے لگا، ایک ایک منزل سے اہل حرم کو گزارا جاتا، 7 منزلیں، گویا 7 دہلیزیں یا دروازے تھے، جیسے ہی ایک منزل پر پہنچتی جناب زینب پوچھتی کہ ہمیں یہیں تک آنا تھا، نیزوں کے ذریعے سے اذیتیں دی جاتی، آگے بڑھایا جاتا۔ جب علی کی بیٹی زینب 7ویں منزل پہ پہنچی، جناب زینب نے دربار کی چمک کو دیکھا، دربار کی تماشائیوں کو دیکھا، بی بی بیٹھ گئی۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے جس کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھے، اس کی بیٹی زینب اس بڑے دربار میں ننگے سر داخل ہو جائے؟ ایک مرتبہ ظالموں نے سید سجاد کو اذیتیں دی۔ مولا اے شہدائے کربلا میں شہید ہونا آسان تھا، یہ مرحلہ امتحان سید سجاد، امام نے اشارہ کیا، پھوپھی اماں یہ امتحان بھی سر کرنا ہے، اٹھئے۔ ایک مرتبہ زینب نے، امام کا اشارہ تھا نا، یہ ناصرہ امام تھی، عارفہ امام تھی، ایک مرتبہ بی بی نے نجف اشرف کا رخ کیا، یا علی دنیا کی مشکل کشائی کرنے والے بابا، آئیے زینب آپ کی بیٹی بڑے دربار میں ننگے سر داخل ہو رہی ہے۔